بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے دی امپورٹینس آف بینگ ارنیسٹ ایز اے سوشل اسٹائل. دی امپورٹینس آف بینگ ارنیسٹ ہونے کی اہمیت ایز اے سوشل اسٹائل ایک سماجی یا معاشرتی طنز کے طور پہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پوائنٹس ٹو ریمبر. نمبر 1، دا پرنسپل ٹارگٹ آف اسٹائل in the importance of being earnest is the English upper class of the time. Principal target، بڑا ہدف آف سٹائل، طنز کا بڑا ہدف ان دی امپورٹینس آف بینگ ارنیسٹ ڈراما. دی امپورٹینس آف بینگ ارنیسٹ میں از دی انگلش اپر کلاس آف دا ٹائم، اس وقت کی انگریزوں کا اعلیٰ طبقہ ہے. نمبر 2، الجرننس، شیلونیس، irresponsibility، ایکسٹراویگنس اینڈ وینٹی. الجرنن کی کم ظرفی، غیر ذمہ داری، فضول خرچی اور بے جا غرور have been exposed، بے نقاب کیے گئے ہیں in a manner، ایک ایسے انداز میں to make us laugh heartily، ہمیں دل سے ہنسنے کے قابل بنانے کے لیے، یعنی ہمیں دل سے ہنسانے کے لیے. نمبر 3، Algernon's dresses have been satirized by the author. Algernon's dresses، الجرنن کے لباس آتھر کی طرف سے سیٹرائز کیے گئے ہیں، طنز کیے گئے ہیں، یعنی الجرنن کے لباسوں پر مصنف نے طنز کی ہے. ہی از اے فیشنیبل ینگ مین، وہ ایک فیشنیبل نوجوان ہے. اینڈ از ویری مچ فیسٹیڈیس اباؤٹ ہز ڈریسز، اور اپنے لباسوں کے بارے میں بہت زیادہ نازک مزاج ہے، فیسٹیڈیس. نمبر 4، جیک ورتھنگ's character has also been portrayed satirically. جیک ورتھنگ کا کردار بھی portrayed satirically، طنزیہ طور پر تصویر کھینچی گئی ہے. جیک is a representative of the upper class، جیک اعلیٰ طبقے کا نمائندہ ہے. نمبر 5، گوینڈولن فیئرفیکس is also a superficial and absurd character. گوینڈولن فیئرفیکس بھی ایک سطحی اور مضحکہ خیز کردار پیش کیا گیا ہے by the author satirically، مصنف کی طرف سے طنزیہ طور پر. فار انسٹنس، مثال کے طور پر، she is not capable to understand how a person of importance can exist in countryside. مثال کے طور پر وہ is not capable، اہل نہیں ہے، قابل نہیں ہے سمجھنے کے کہ ایک اہمیت والا شخص کیسے دیہاتی علاقے میں موجود ہو سکتا ہے. نمبر 6، لیڈی بریکنل is a class conscious lady. لیڈی بریکنل طبقے سے آگاہ خاتون ہے. she claims to have a taste for music، وہ میوزک سے، موسیقی کے لیے اپنا ذوق کا دعویٰ کرتی ہے. but she would like her nephew to make the selection of the numbers to be played at her party. لیکن وہ اپنے بھتیجے سے کہتی ہے to make the selection of the numbers، یعنی تعداد میں، بڑی تعداد میں انتخاب کرنے کے لیے، to be played، چلانے کے لیے، میوزک چلانے کے لیے، at her party، اپنی پارٹی پر. نمبر 7، another satirical portrait in the play is that، ایک اور طنزیہ تصویر ڈرامے میں جو ہے وہ that of ڈاکٹر چازوبل، وہ ہے ڈاکٹر چازوبل کی. This portrayal is styled on clergymen.
یہ تصویر سازی پادریوں پر طنز ہے. اٹ از کوائٹ absurd آن his part. اس کی طرف سے یہ بالکل مضحکہ خیز ہے. To claim that a particular sermon of his can be adopted to any occasion. اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ایک مخصوص واز of his اس کا can be adopted اختیار کیا جا سکتا ہے کسی موقع پر, joyful اور sorrowful, یعنی پرمسرت یا غمگین کسی بھی موقع پر. نمبر 8, Miss Prism, governess of Sicily Cardio, is a target of wild style. Miss Prism جو کہ سسلی کارڈیو کی معلمہ ہے, استانی ہے, وائلڈ کی طنز کا ایک ٹارگٹ ہے, ہدف ہے, نشانہ ہے. She amuses us by her literary pretensions. وہ اپنی ادبی بناوٹوں سے ہمیں محظوظ کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئیے اب کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. دی امپورٹینس آف بینگ ارنیسٹ, یہاں پہ آف لکھ لیں. ڈرامے کا نام ہے جو کہ آسکر وائلڈ نے لکھا ہے. از اے ڈیلائٹفل کامیڈی, ایک دلکش مزاحیہ ڈرامہ ہے. which contains large number of elements, جو بڑی تعداد میں اجزاء رکھتا ہے. combined together, اکٹھے ملے ہوئے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, satire طنز, wit فہم, humor مزاح, farcical مزاحیہ, absurdity بے وقوفی حماقت, اینڈ سینٹیمنٹل کامیڈی اور جذباتی کامیڈی رکھتا ہے. بٹ دا ڈومیننٹ ون از دی ایلیمنٹ آف اسٹائل, لیکن غالب عنصر یعنی ان میں سب سے زیادہ غالب جو ہے وہ سٹائل کا ایلیمنٹ ہے, جز ہے, طنز. اسٹائل از اے humorous اور witty exposure of human feelings. سٹائل طنز ایک مزاح ہے یا ویٹی ایکسپوجر ہے یا لطیفے کی نمائش ہے آف ہیومن فیلنگس, ویکنیسز, فولیز, ایبسرڈیٹیز اینڈ پریٹینشنز ایٹسٹرا. انسانوں کی ناکامیوں, کمزوریوں, حماقتوں, بےہودگیوں اور بناوٹوں وغیرہ کی. The importance of being earnest is a style in true sense. The importance of being earnest کا ڈرامہ پلے ایک سٹائر ہے, طنز ہے, in true sense حقیقی احساس میں, and it is also a witty one, اور یہ witty بھی ہے, ذکی بھی ہے, حاضر جواب بھی ہے. Mainly it is concerned with comedy of manners. زیادہ تر اس کا تعلق ہے comedy of manners یعنی طور طریقوں کی کامیڈی. In the tradition of Sheridan in the 19th century, in the tradition of Sheridan کی روایت میں 19ویں صدی میں, a style differs from the comic in that comedy evokes laughter mainly as an end in itself. A style differs, ایک سٹائل مختلف ہوتی ہے from the comic مزاحیہ سے, in that جبکہ کامیڈی evokes laughter, کامیڈی laughter کو, کہکے کو ابھارتی ہے, mainly as an end in itself, زیادہ تر بذات خود اس کے اختتام میں, whereas satire derides, جبکہ satire مذاق کرتا ہے because it uses laughter as a weapon for reformation, کیونکہ یہ کہکا اصلاح کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے. therefore through social style, اس لیے social style معاشرتی طنز کے ذریعے, the writer aims at
correcting the weaknesses, follies and absurdities of the society. رائٹر کا مقصد ہوتا ہے کریکٹنگ، درست کرنا، معاشرے کی کمزوریوں، حماقتوں اور بے ہدگیوں کی اصلاح کرنا، درستگی کرنا مقصد ہوتا ہے. دا پرنسپل ٹارگیٹ آف اسٹائل ان دی امپورٹینس آف بینگ ارنیسٹ، بڑا ٹارگیٹ، بڑا ہدف، بڑا نشانہ، دی امپورٹینس آف بینگ ارنیسٹ کے ڈرامے میں سٹائر کا سب سے بڑا ہدف از دی انگلش اپر کلاس آف دا ٹائم. دی انگلش اپر کلاس آف دا ٹائم، اس وقت کی انگریزوں کی اپر کلاس ہے، اعلیٰ طبقہ ہے. Although we have a couple of satirical portraits of persons belonging to certain different strata of the society, اگرچہ we have a couple of satirical portraits، ہم دو کپل، ایک جوڑی طنزیہ تصویروں کی آف پرسنز، شخصیات کی، belonging to certain different strata of the society، معاشرے کے مختلف طبقوں سے، یقینی طور پر certain different، خاص مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ڈاکٹر چازوبل ریکٹر اینڈ مس پرزم گورنس. ڈاکٹر چازوبل جو کہ ریکٹر ہے اور مس پرزم جو کہ گورنس ہے. دی آتھر ریڈیکیولز دی انگلش aristocracy represented by لیڈی بریکنل، سیسلی کارڈیو اینڈ گوینڈولن فیئرفیکس، الجرنن ایٹسٹرا. مصنف مذاق اڑاتا ہے انگریزی اشرافیہ کا جو کہ ریپرزینٹڈ بائی کی پیش کیا گیا ہے، نمائندگی کی گئی ہے لیڈی بریکنل، سیسلی کارڈیو، گوینڈولن فیئرفیکس، الجرنن وغیرہ نے. الجرنن ایل جی has been portrayed as a satirical character in the play. الجرنن کو، ایل جی کو ڈرامے میں ایک طنزیہ کردار کے طور پہ تصویر کھینچی گئی ہے، پیش کیا گیا ہے. He is a typical representative of English upper class of the time. وہ ایک مثالی نمائندہ ہے of English upper class of the time، اس وقت کی انگریزوں کے اعلیٰ طبقے کا ایک مثالی نمائندہ ہے. His shallowness, irresponsibility, extravagance and vanity have been exposed in a manner to make us laugh heartily. اس کی کم ظرفی، غیر ذمہ داری، فضول خرچی اور بیجا غرور ہمیں دل سے خوش کرنے کے لیے ایک انداز میں has been exposed، بے نقاب کیے گئے ہیں، have been exposed، بے نقاب کیے گئے ہیں in a manner، ایک ایسے انداز میں to make us laugh heartily، ہمیں دلی طور پر ہنسانے کے لیے. الجرنن is the carefree fellow، الجرنن ایک بے فکر شخص ہے. اینڈ if a servant drinks champagne، اور اگر اس کا نوکر شیمپن شراب پیتا ہے، یہ شیمپن ایک قیمتی قسم کی شراب ہے. he takes the matter light heartedly، تو وہ معاملے کو ہلکے دل سے لیتا ہے. he throws large parties and on the other hand، وہ بڑی بڑی پارٹیاں کرتا ہے اور دوسری طرف he keeps hopping on the same tune that he lacks money. دوسری طرف he keeps hopping، وہ یہ مطلب بربت بجاتا رہتا ہے، ایک طرف وہ گاتا رہتا ہے on the same tune، اسی آواز میں that he lacks money، کہ اس کے پاس رقم کی کمی ہے. he tells Jack that he would get a prize for restoring his cigarette case،
وہ جیک کو بتاتا ہے کہ وہ ایک انعام حاصل کرے گا فار ریسٹورنگ ہز سگریٹ کیس، اپنے سگریٹ کیس کو بحال کرنے کے لیے، بیکاز ہی از ہارڈ اپ ایٹ دس ٹائم، کیونکہ وہ اس وقت مشکل وقت میں ہے. ان فیکٹ ہی از ان اے اسٹیٹ آف انڈیٹنڈنس، در حقیقت وہ قرض داری کی حالت میں ہے. another trait of his personality is his gluttony، ایک اور اس کی خصوصیت جو ہے اس کی شخصیت کی گلٹنی ہے، اس کا پیٹو پن ہے. which has been focused، جس پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. Jack says about him that he is always hungry، جیک اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. and keeps eating، اور کھاتا رہتا ہے. whether it is cucumbers، sandwiches or muffins، آیا کہ وہ کھیرے کے سینڈوچز ہوں یا مفنز یا کلچے ہوں. he wants Jack to invite him to dinner، وہ چاہتا ہے کہ جیک اسے ڈنر کی دعوت دے. ایٹ این ایکسپینسو ریسٹورینٹ، ایک مہنگے ریستوران میں. اٹ سیمز دیٹ ایٹنگ از ہز فیوریٹ ہابی، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے. الجرنن's dresses have been satirized by the author، الجرنن کے لباسوں کو مصنف نے سیٹرائز کیا ہے، طنز کیا ہے. he is a fashionable young man، وہ ایک فیشنیبل نوجوان ہے. and is very much fastidious about his dresses، اور اپنے لباسوں کے بارے میں بہت زیادہ نازک مزاج ہے. his description about dresses makes us laugh a lot، اس کی اپنے ڈریسز کے بارے میں، لباسوں کے بارے میں وضاحت ہمیں بہت زیادہ ہنساتی ہے. لیڈی بریکنل ڈسکرائبس اباؤٹ ہم، لیڈی بریکنل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے دیٹ الجرنن از نتھنگ، کہ الجرنن کچھ نہیں ہے. بٹ ہی لکس ایوری تھنگ، لیکن وہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے. Jack is of the opinion that Algernon has a ridiculous vanity، جیک کی رائے ہے کہ الجرنن مضحکہ خیز بیجا غرور رکھتا ہے. الجرنن claims، الجرنن دعویٰ کرتا ہے himself to be، خود ہونے کا، immensely over educated، بہت زیادہ تعلیم یافتہ. he also claims that he can play on piano skillfully، اس بات کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پیانو پر مہارت سے کھیل سکتا ہے، یعنی مہارت سے پیانو بجا سکتا ہے. one of his absurdities is that he expects the lower orders of the society should set a noble example of moral responsibility، اس کی حماقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ توقع کرتا ہے کہ لوور آرڈرس آف دا سوسائٹی کے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں ان کو ایک نوبل ایگزامپل، ایک شاندار مثال قائم کرنی چاہیے آف مورل رسپانسبلٹی، اخلاقی ذمہ داری کی. ہی از آف دا ویو، اس کی رائے ہے دیٹ ریلیٹیوز آر ٹیڈیس، کہ رشتہ دار ناگوار ہوتے ہیں. پیک آف پیپل، لوگوں کا ایک پیک، ایک جتھا. thus he shows his vanity and egoism، اس لیے وہ اپنا بے جا غرور اور انا پسندی ظاہر کرتا ہے. one evident aspect of his shallowness is that at every party he wants to flirt with any woman. one evident aspect of his shallowness، اس کی کم ظرفی کا ایک واضح پہلو ہے کہ وہ ہر پارٹی پر وہ چاہتا ہے کسی بھی خاتون سے فلرٹ کرنا چاہتا ہے. undoubtedly Algernon's portrayal is satirical، بلا شبہ الجرنن کی تصویر گری یا تصویر سازی طنزیہ ہے. جیک ورتھنگ's character has also been portrayed satirically، جیک ورتھنگ کا کردار بھی پورٹرے کیا گیا ہے، تصویر کھینچی گئی ہے
satirically तंजिया तौर पर Czech is a representative of the upper class. Czech आला तबके का एक नुमाइंदा है, but he is a better specimen and wins our attention. लेकिन वो एक बेहतर मिसाल है और हमारी एडमायरेशन तारीफ हासिल करता है. He is a responsible guardian and a serious young man in his conversation. वो एक जिम्मेदार सरपरस्त, गार्डियन, सरपरस्त और एक संजीदा नौजवान है. In his conversation, अपनी गुफ्तगू में. Miss Prism says about him, Miss Prism उसके बारे में कहती है, there is no room of triviality. फजूल बात की कोई गंजाइश नहीं है. And idle merriment, और बेकार खुशी की कोई गंजाइश नहीं है. But he is at other extreme pole. लेकिन वो दूसरे इंतहाई सिरे पर है. Algernon is light-hearted. He is too serious. Algernon हल्के दिल का है, वो बहुत ज़्यादा संजीदा भी है. His serious look is ridiculous. उसका संजीदा दिखाई देना ridiculous है, मज़हिका खेज है. Cicely says that her uncle Jack looks so serious. सिसिली कहती है कि उसका अंकल इतना संजीदा दिखाई देता है, as if to give an impression that he is unwell. गोया कि एक ऐसा तासर देने के लिए कि वो बीमार है. Algernon says of him, Algernon उसके बारे में कहता है, he is the most earnest looking man. वो इंतहाई संजीदा दिखाई देने वाला आदमी है. Jack's extreme seriousness has been sharply contrasted with Algernon's gaiety. Jack की इंतहाई संजीदगी sharply contrasted, बहुत ज़्यादा तजाद पेश किया गया है Algernon की खुशी के साथ. He makes error of judgments. वो judgments परखने and thinks और सोचने की गलती रखता है. That Gwendolen is a very intellectual kind of girl. कि Gwendolen एक बहुत ही अक्ली किस्म की, दानश्वर किस्म की लड़की है. While she is a shallow character, जबकि वो एक कम ज़र्फ़ किरदार है. He admires Cicely because she has an excellent appetite and pays no attention to her studies. He admires Cicely. वो सिसली की तारीफ़ करता है क्योंकि वो एक शानदार किस्म की ख्वाहिश रखने वाली है और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देती है. Moreover, he does not believe in telling the truth to a young and refined lady. मज़ीद बरा, he does not believe, वो यकीन नहीं रखता है सच्चाई बताने में एक नौजवान और खालिस खातून को. Thus the portrayal of Jack is satirical in intention and effect. इस तरह से जैक का पोर्ट्रेयल, जैक की तस्वीर साजी तंजिया है, इन इंटेंशन इरादे और असर में. Gwendolen Fairfax is also a superficial and absurd character. Gwendolen Fairfax भी एक सती और फजूल किरदार है. Presented by the author satirically, जो कि मुसन्नफ ने तंजिया तौर पर पेश किया है. For instance, she is not capable to understand. मिसाल के तौर पर वो समझने के काबिल नहीं है. How a person of importance can exist in countryside. कि कैसे एक अहमियत वाला आदमी देहाती इलाके में मौजूद हो सकता है. She has a foolish habit of writing a diary. वो एक अहमकाना आदत रखती है डायरी लिखने की. Instead of retaining facts in her memory, अपनी यादाश्त में हक़ाइक़ को बरकरार रखने की बजाय. When she makes a railway journey, जब वो रेलवे का सफ़र करती है, she carries her diary with her
فار نتھنگ، تو وہ بلا وجہ اپنے ساتھ ڈائری لے جاتی ہے، بٹ ٹو ریڈ سینسیشنل تھنگس، لیکن سنسنی خیز چیزیں پڑھنے کے لیے. بٹ ہر موسٹ enthusiastic absurdity is her love for the name Ernest، لیکن اس کی انتہائی پرجوش بے وقوفی ارنیسٹ کے نام کے لیے اس کی محبت ہے. شی از آف دا ویو، اس کی رائے ہے دیٹ ارنیسٹ از اے ڈیوائن اینڈ میوزیکل نیم، کہ ارنیسٹ ایک خدائی، ربانی اور میوزیکل نیم ہے. اینڈ اٹ پروڈیوسز وائبریشنز، اور یہ تھرتھراہٹیں یا ارتعاش پیدا کرتا ہے. اٹ ہیز آلویز بین ہر چیریشڈ آئیڈیل، یہ ہمیشہ اس کا چیریشڈ آئیڈیل رہا ہے، اس کی مثالی پسند رہی ہے. ٹو لو سم ون ہوز نیم از ارنیسٹ، کسی ایسے آدمی سے محبت کرنا جس کا نام ارنیسٹ ہے. لیٹر آن شی میریز دا پرسن نیمڈ ارنیسٹ، بعد میں وہ ارنیسٹ نامی شخص سے شادی کرتی ہے. بٹ ہر ریڈیمنگ کوالٹی از دیٹ، لیکن اس کی بچانے کی خوبی یہ ہے دیٹ ہی ہیز ٹیلنٹ فار ویٹی کنورسیشن، کہ وہ دلچسپ گفتگو کے لیے قابلیت رکھتی ہے. سسلی کارڈیو is another representative of the aristocratic class. سسلی کارڈیو ایک اور نمائندہ ہے اشرافیہ طبقے کی. although she is a better specimen than گوینڈولن، اگرچہ وہ گوینڈولن سے زیادہ بہتر مثال ہے. she amuses us by her failings and absurdities، وہ ہمیں اپنی ناکامیوں اور حماقتوں سے محظوظ کرتی ہے. she is least interested in geography, grammar and political economy and regards them as horrid، وہ بہت کم دلچسپی رکھتی ہے جغرافیہ میں، گرامر اور سیاسی معیشت میں، اور انہیں خوفناک سمجھتی ہے. شی از اے ڈائری ریکارڈر، وہ ڈائری ریکارڈ کرنے والی ہے. اینڈ ریکارڈس دا مائنر ڈیٹیلز آف ہر لائف، اور اپنی زندگی کی معمولی تفصیلات کو ریکارڈ کر لیتی ہے. کالنگ اٹس کنٹینٹس، اس کے مواد کو کہتے ہوئے دا ونڈرفل سیکرٹس، حیران کن راز. شی از بیوٹیفل بٹ ریڈیکولس، وہ خوبصورت ہے لیکن مضحکہ خیز ہے. اینڈ گوز انٹو ریپچرس اوور دا نیم ارنیسٹ، اور ارنیسٹ کے نام پر بے خودی میں چلی جاتی ہے. It has been a girlish dream of her to love a person named Ernest، اس کا لڑکپن کا خواب رہا ہے ارنیسٹ نامی شخص سے شادی کر محبت کرنے کا. to love، محبت کرنے کا. she falls in love with the person whose name is Ernest، وہ محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اس شخص کے ساتھ جس کا نام ارنیسٹ ہے. even without seeing him، یہاں تک کہ اسے دیکھے بغیر. she got engaged to him in her imagination، اس نے اپنے تصور میں اسے منگنی کر لی. and bought a ring on his behalf، اور اس کی طرف سے ایک انگوٹھی خرید لی. her absurdity further appears in her wanting to put down in her diary، اس کی حماقت مزید ظاہر ہوتی ہے. her wanting to put down in her diary every word، ہر لفظ کو اپنی ڈائری میں لکھنے کی خواہش. that her lover has to say in her praise، جو کہ اس کے لور نے اس کی تعریف میں کہا ہے. the portrayal of Lady Bracknell is perhaps the most satirical، لیڈی بریکنل کا تصویری خاکہ، تصویر سازی انتہائی طنزیہ ہے. through her character، اس کے کردار کے ذریعے the foibles of the upper class have been exposed،
اعلیٰ طبقے کی کمزوریاں بے نقاب کی گئی ہیں. شی از اے کلاس کانشیس لیڈی. وہ طبقے سے باخبر خاتون ہے. شی کلیمز ٹو ہیو اے ٹیسٹ فار میوزک. وہ میوزک کے ذوق کا دعویٰ کرتی ہے. بٹ شی وڈ لائک ہر نیفیو ٹو میک دا سلیکشن. لیکن وہ پسند کرے گی کہ اس کا بھتیجا انتخاب کرے آف دا نمبرز ٹو بی پلیڈ، یعنی بجائے جانے والے گانے، میوزک ایٹ ہر پارٹی، اس کی پارٹی پر. سمپلی ہر ٹیسٹ ان میوزک از اے پریٹینس. محض میوزک میں اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ، ذوق از اے پریٹینس، بہانہ ہے. بٹ دس از اونلی اے مائنر فوائبل. لیکن یہ تو محض ایک معمولی سی کمزوری ہے. ان اس میں ہر پرنسپل ایبسرڈیٹیز اور ہر سنابری، ہر کلاس کانشیسنیس، ہر مرسنری آؤٹ لک آف لائف، ہر سسپیشیس نیچر اینڈ ڈومینیرنگ ٹیمپرامنٹ. ہر پرنسپل ایبسرڈیٹیز، اس کی بڑی حماقتیں، اور ہر سنابری، اس کی امارت پسندی ہے. کلاس کانشیسنس ہے، یعنی طبقے کا شعور ہے. ہر مرسنری آؤٹ لک، اس کی زر خرید کا نظریہ ہے آف لائف، زندگی کا. ہر سسپیشس نیچر، اس کی مشکوک فطرت ہے. اینڈ ڈومینیرنگ ٹیمپرامنٹ، اور جابرانہ مزاج ہے. The matter in which she cross-examines Jack to determine his suitability as her son-in-law shows both her suspicious nature and her domineering temperament. The manner in which وہ انداز جس میں وہ کراس ایگزامن کرتی ہے، معائنہ کرتی ہے جیک کا، ٹو ڈٹرمن ہز سوٹیبلٹی، اس کی سوٹیبلٹی، اس کے مناسب ہونے کا تعین کرنے کے لیے، ایز ہر سن ان لا کے طور پہ، اپنے سن ان لا کے طور پہ ظاہر کرتا ہے. بوتھ ہر سسپیشس، دونوں باتوں کو، یعنی اس کی مشکوک فطرت اور ہر ڈومینیرنگ ٹیمپرامنٹ، اور اس کا جابرانہ مزاج، دونوں کو ظاہر کرتا ہے. Both these traits appear again in the questions. یہ دونوں خصوصیات دوبارہ سوالات میں ظاہر ہوتے ہیں. which she subsequently asks، جو وہ نتیجتاً آخر کار وہ پوچھتی ہے. in order to determine the suitability of Cicely as a wife for Algernon، جب وہ ڈٹرمن کرنے کے لیے، تعین کرنے کے لیے، دا سوٹیبلٹی، مطابقت رکھنا، مناسب ہونا سسلی کا، ایز اے وائف آف الجرنن کی بیوی کے طور پر. دس سیکنڈ کراس وین ایگزامینیشن شوز، جب یہ دوسرا کراس ایگزامینیشن جو ہے ظاہر کرتا ہے، آلسو دی امپورٹینس آف منی ان ہر آئیز، اس کی آنکھوں میں رقم کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. بیکاز ایز سون ایز شی لرنز، لیکن جو ہی اسے معلوم ہوتا ہے دیٹ سسلی ول برنگ آ رچ ڈوری، کہ سسلی بہت زیادہ جہیز لائے گی. شی بگینس ٹو سی ان سسلی سرٹن کوالٹیز، تو وہ سسلی میں خاص قسم کی خوبیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہے. which she had not observed before، جن کا اس نے پہلے مشاہدہ نہیں کیا تھا. her domineering nature appears، اس کی جابرانہ فطرت ظاہر ہوتی ہے. also in the manner، اس انداز میں بھی، in which she exercises rigid control over her daughter، جس میں وہ exercises عمل کرتی ہے، مشق کرتی ہے، سخت کنٹرول اپنی بیٹی پر. and her own husband، اور اپنے خامد پر.
and this aspect of her personality is ridiculed by the author. اور اس کی شخصیت کے اس پہلو کا آتھر نے مذاق اڑایا ہے، مصنف نے مذاق اڑایا ہے. thus the portrayal of اس طرح سے portrayal تصویر سازی of کی لیڈی بریکنل exposes the failings and absurdities of the English upper class. لیڈی بریکنل انگریز اعلیٰ طبقے کی ناکامیوں اور حماقتوں کو بے نقاب کرتی ہے. Another satirical portrait in the play is that of Dr. Chasuble. ایک اور طنزیہ تصویر جو کہ ڈرامے میں ہے وہ ہے ڈاکٹر چاسوبل. This portrayal is a satire on clergymen. یہ تصویر سازی پادریوں پر طنز ہے. A clergyman is expected to inspire respect. ایک clergyman سے توقع کی جاتی ہے to inspire respect, عزت یا احترام کو ابھارنے کی. But Dr. Chasuble excites our mirth. لیکن ڈاکٹر چاسوبل ہماری خوشی کو ابھارتا ہے. Dr. Chasuble is ridiculed for his pompous manner of speaking. ڈاکٹر چاسوبل کی تضحیق کی گئی ہے، مذاق اڑایا گیا ہے. for his pompous manner، اس کے خود پسند انداز کی وجہ سے، آف سپیکنگ بات کرنے کے خود پسند انداز کی وجہ سے. his hypocrisy، اس کی منافقت. and lack of real scholarship، اور حقیقی اسکالرشپ کی کمی کی وجہ سے. his pompous manner of speaking is evident، اس کا خود پسند انداز، بات کرنے کا خود پسند انداز واضح ہے. by one of his speeches، اس کی تقریروں میں سے ایک سے ظاہر ہے. on seeing Jack in mourning clothes، ماتمی لباس میں جیک کو دیکھ کر ڈاکٹر چاسوبل says to him، ڈاکٹر چاسوبل اس سے کہتا ہے dear Mr. Worthing, I trust this garb of woe does not betoken some terrible calamity. پیارے مسٹر ورتھنگ، I trust، میں بھروسہ کرتا ہوں کہ یہ لباس اب وہ غم کا یہ لباس does not betoken، ظاہر نہیں کر سکتا کچھ ٹیریبل کیلیمٹی، خوفناک مصیبت کو ظاہر نہیں کر سکتا. It is quite absurd on his part to claim that a particular sermon of his can be adapted to any occasion، joyful or sorrowful. It is quite absurd، یہ بات بھی بالکل یا انتہائی مضحکہ خیز ہے اس کی طرف سے اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ایک مخصوص واز آف ہز اس کا کین بی اڈاپٹڈ، کسی بھی موقع پر اختیار کیا جا سکتا ہے، پر مسرت یا غمگین موقع پر. Another absurdity in his conversation occurs، ایک اور حماقت، بے وقوفی اس کی گفتگو میں واقع ہوتی ہے. when he makes a classical allusion، جب وہ ایک اونچا معیاری قسم کا حوالہ دیتا ہے drawn from the pagan authors، بے دین مصنفوں سے لیا گیا. he is a Christian priest but he quotes pagan authors، وہ ایک عیسائی مبلغ ہے لیکن حوالہ دیتا ہے پیگن آتھرز کا، بے دین لا دین مصنفین کا حوالہ دیتا ہے. his hypocrisy appears in the fact، اس کی منافقت اس حقیقت میں ظاہر ہوتی ہے that he favors celibacy، کہ وہ celibacy کی حمایت کرتا ہے، کموارے پن کی حمایت کرتا ہے. celibacy کموارا پن. but he had sexual tendencies towards mesmerism، but he had sexual tendencies، لیکن وہ سیکسول رجحانات رکھتا ہے towards mesmerism کی طرف. he is a hollow spiritually therefore، اس لیے وہ روحانی طور پر کھوکھلا ہے. the author has satirized his character،
in order to make us laugh. مصنف نے ہمیں ہنسانے کے لیے اس کے کردار پر طنز کیا ہے. Mesmerism, governess of Cecily Cardew, is also the target of Wilde's style. Mesmerism جو کہ سسلی کارڈیو کی گورنس ہے, معلمہ ہے, آلسو ٹارگٹ, وہ بھی نشانہ ہے وائلڈ کی سٹائل کا, طنز کا. She amuses us by her literary pretensions. وہ اپنی ادبی بناوٹوں سے ہمیں محظوظ کرتی ہے. She once wrote a 3-volume novel. اس نے ایک دفعہ 3 والیوم کا ناول لکھا. And put it in a perambulator. اور اسے ایک بچہ گاڑی میں رکھ دیا. And put the baby in a handbag absent-mindedly. اور غیر حاضر دماغی سے بچے کو دستی بیگ میں, تھیلے میں رکھ دیا. Which was deposited at Victoria Station. جو وکٹوریا اسٹیشن پر جمع کروا دیا گیا. Thus she breached her duty. اس طرح اس نے اپنی ڈیوٹی, اپنے فرض کی خلاف ورزی کی. She has moral pretensions. Also, وہ اخلاقی بناوٹیں بھی رکھتی ہے. Which she shows in her dislike of the wicked younger brother of Jack Worthing. جو وہ ظاہر کرتی ہے ناپسند کرنے میں, her dislike, اپنی ناپسند, of the wicked, بدبخت چھوٹے بھائی کی, of Jack Worthing, جیک ورتھنگ کے بدقسمت برے چھوٹے بھائی کے لیے ناپسند کرتی ہے. And in her feeling of joy at the reported death of that wicked fellow, اور in her feeling of joy, اور اپنے خوشی کے احساس میں, at the reported death of that wicked fellow, برے شخص کی وفات کی اطلاع پر خوشی کے اس کے احساس میں ہے. She is a spinster. وہ ایک کمواری ہے. But still cherishes to marry Dr. Chasuble. لیکن پھر بھی ڈاکٹر چاسوبل سے شادی کرنا پسند کرتی ہے. Therefore she goes for walks with Dr. Chasuble. اس لیے وہ ڈاکٹر چاسوبل کے ساتھ سیر کے لیے جاتی ہے. Under one pretext or the other. ایک بہانے یا دوسرے بہانے کے تحت. Thus the portrayal of Miss Prism is also satirical. اس طرح سے مس پرزم کی تصویر سازی بھی طنزیہ ہے. Through which Oscar Wilde has directed his style. جس کے ذریعے آسکر وائلڈ نے اپنا طرز جو ہے وہ کیا ہے, براہ راست کیا ہے, to the lower classes of the society of the 19th century. 19ویں صدی کے معاشرے کی لوور کلاسز کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے. لوور کلاسز, نچلے طبقے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ ہی دی امپورٹینس آف بینگ ارنیسٹ ایز اے سوشل اسٹائل کا کوشچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.